اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی رحمہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لا مکاں، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز محتشم سامعین، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ آج کی اس بزم میں حاضر ہیں. اللہ ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ اس شدت کی گرمی میں یہاں تشریف فرما ہیں، اور میرے بعد بھی آپ نے دو مجھ سے زیادہ مدلل خطابات سماعت کرنے ہیں. میں تو صرف اپنے بے ترتیب سے جملے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. بہت زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے، صرف دو چار گزارشات ہیں جو میں آپ کے حضور پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. لیکن ان چند لمحوں کے لیے میں آپ کی بھرپور توجہ کا طالب رہوں گا. میں اور آپ حضور علیہ السلام کا تذکرہ دل نواز کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے، اور حضور کا نام سن کے اہل ایمان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. اور جنہیں حضور کے ذکر سے تسکین نہیں پہنچتی، علامہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے، مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر سن کے جس کا چہرہ خوشی سے کھلتا نہیں ہے، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام ہو اور تسکین نہ پہنچے. ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ بحث کی جاتی ہے ذکر رسول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھول کا ذکر چل رہا ہو اور بلبل کہے بتاؤ کہاں لکھا ہے، اور بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانے کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. یہ بھی ممکن نہیں ہے بات آمینہ کے لال کی ہو، متی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو. بلکہ حضور کا ذکر سن کے تو اہل ایمان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. اور میں اور آپ یہاں حضور کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں آج سے تقریباً 1450 سال قبل مسجد نبوی کا صحن ہے، اور صحابہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں کہ یار اللہ کی صورت میں، اللہ نے حضور کی صورت میں ہمارے اوپر انعام کیا کہ ہمیں حضور علیہ السلام عطا کر دیے. حسان بن ثابت کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا انبا سفینہ محمدہ، ہمارے رب نے تھوڑا احسان کیا ہمارے اوپر کہ محمد عربی عطا کر دیے. بھلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو عطا کرتا ہے؟ وہ تو محبوب کو دیکھنے بھی نہیں دیتا. اور اس حد تلک بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھی سے چھپانا چاہتا ہوں. محب کا تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبوب اپنا چہرہ بھی نہ دیکھے، صرف میں ہی اس کو تکتا رہوں، اور اپنا محبوب چہ جائے کہ کسی کو عطا کر دینا. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہوا. اللہ کے محبوب حجرہ سے باہر تشریف نکلے اور صحابہ سے کہا ماج لاسکم، صحابہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟
ماجلاسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ تو صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کریں اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو حضور نے فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ اب صحابہ حیران تو ہوئے کہ محل قسم لگ نہیں رہا، میں آپ سے پوچھوں، کوئی مجھ سے پوچھ لے یہاں کیوں بیٹھے ہو، ہم کہیں گے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی، بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی آپ کی صورت میں انعام ہوا، اس کے شکرانے میں بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا قسم دے سکتے ہو کہ اس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں آپ کے حق ہونے کی قسم ہے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے، تمہارے قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، ماجرا کچھ اور تھا، تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبرائیل علیہ السلام، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے مجھے خبر دی محبوب باہر نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کی اس عمل پہ اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اور آج میں اور آپ اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، ارشاد ہوا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ جمہور مفسرین اس بات پہ متفق ہیں، نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضور علیہ السلام نور ہیں، اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے حضور علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، لیکن نور کی تقسیم میں امت میں اختلاف ہے۔ حضور علیہ السلام مانوی نور ہیں، اس کو سارے مانتے ہیں، حصی نور ہیں، اس میں امت کا اختلاف ہے۔ ایک ہوتا ہے حصی نور اور ایک ہوتا ہے مانوی نور۔ حصی نور کسے کہتے ہیں؟ سورج چمکتا ہے اور وہ اپنی روشنی اور کرنیں بکھیرتا ہے، دیواروں پہ پڑتی ہیں، قوت باصرہ سے اس کا ادراک ہوتا ہے، اس کو حصی نور کہتے ہیں۔ یہ بلب جل رہے ہیں اور ان کا عکس دیواروں پہ پڑتا ہے، اس کو حصی نور کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن نور ہے، عدل بھی نور ہے، سچائی بھی نور ہے، یہ مانوی طور پہ نور ہیں۔ جس طرح کوئی شخص کہے جناب آپ محفل میں آئے، آپ کے آنے سے تو روشنی آ گئی، تو اس سے مراد بشاشت ہے، اس سے مراد تراوت ہے، اس سے مراد روحانیت ہے۔ حضور مانوی نور ہیں، اس کو سارے مانتے اور اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں۔ حصی نور ہیں، اس میں امت کا اختلاف ہے۔ لیکن ہمارا اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو حصی نور کا بھی جامع بنایا ہے اور مانوی نور کا بھی جامع بنایا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے محبوب کمرے میں تشریف فرما ہوتے تو اندھیرا چھایا رہتا، تب حصی نور کا ظہور ہو رہا ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا، ام المومنین عرض کرتی ہیں میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، حضور صرف مسکرا دیتے ہیں، حضور کے مسکرانے سے اتنی روشنی نکلی میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اب اندھیرے میں گمی ہوئی سوئی کا مل جانا یہ نور مانوی سے ممکن نہیں ہے، یہ نور حصی سے ممکن ہے۔ بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ جب حضور علیہ السلام ایام رضاعت گزارنے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے تو باقاعدہ خواتین نے آ کے ان سے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہوگی کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، امیر لوگ بھی رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں، لیکن تیرے گھر سے نور کی کرنیں نکلتی رہتی ہیں، کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگا؟ کہا آؤ تو میں دکھاتی ہوں۔ عورتوں کو ساتھ لیا، حضور پالنے میں تھے، اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا ہو، جب سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے میں نے دیے ہی توڑ دیے ہیں، نہ دیے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ جس کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی حضور کو اٹھا کے لے جاتی، اس کمرے میں روشنی ہو جاتی۔ بلکہ نشور وحدی کا لہجہ دیکھیے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور پیر نصیر نے اپنے لہجے میں کہا تھا ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ میرے آقا ایک دفعہ جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں روشنیاں اور اجالے پھیل جاتے ہیں۔ بیربل ہوا اکبر بادشاہ کا ہندو وزیر تھا، جلال الدین اکبر بر صغیر کا حکمران گزرا ہے۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھا، روشن دان سے ایسی ہوا آئی کہ سارے چراغ بجھ گئے اور گپ اندھیرا تاری ہو گیا۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوئے تو اس نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، قبر میں کیا بنے گا؟ وہاں تو سخت اندھیرے ہوں گے، تم لوگ میرے پاس تھے، آوازیں ہم ایک دوسرے کی سن رہے تھے، لیکن جی گھبرا گیا کہ قبر میں کیا بنے گا۔
تو جو بیربل ہندو وزیر تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کیا ضرورت، دنیا میں تھوڑا اندھیرا تھا، حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے، اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں، وہاں بھی اجالے ہی اجالے ہوں گے۔ تو محبوب جن راہوں سے گزر جاتے ہیں وہاں روشنیاں پھیل جاتی ہیں، لیکن میں نے آج کی نشست میں حضور کے مانوی نور پہ گفتگو کرنی ہے جس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے، جب حضور علیہ السلام تشریف لائے اس قدر ظلمتیں تھیں، اس قدر اندھیرا تھا کہ اگر کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اگر کوئی باپ اتنا سفاک تھا تو وہ معاشرے میں جینے کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ بلکہ ایک شخص اسلام لانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ حضور مجھے ایک بات یاد آتی ہے اپنے زمانے جہالت کی جو مجھے چین نہیں آنے دیتی۔ تو حضور نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ کہا حضور میں نے ایک طویل سفر پہ جانا تھا اور بیوی حاملہ تھی، تو جب اس نے جنم دیا تو وہ بیٹی تھی۔ اب وہ جانتی تھی کہ باپ جب واپس آئے گا تو بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میرا سفر 2-3 سال پہ محیط تھا، تو جب بیٹی 1 سال کی ہوئی اور اس کے لفظوں کی ترتیب بننے لگی تو اس نے اتنے میٹھے اور مد بھرے جملے اپنی بیٹی کو سکھا دیے کہ جیسے ہی باپ آئے اور یہ جملے اس کے سامنے جب یہ بولے گی تو اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ حضور میں 2 سال کے بعد جب سفر سے واپس آیا اور میں نے دروازے پہ دستک دی تو میری بیٹی میرے قدموں کے ساتھ لپٹ گئی اور وہ میٹھے میٹھے جملے مجھے سنانے لگی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی طرف گھور کے کہا اس سے بہتر تو تم نے سانپ کو جنم دے لیا ہوتا، اور اس کی انگلی پکڑی اور اس کو جنگل کی طرف لے گیا۔ وہ مجھے پوچھتی رہی ابو ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، لیکن میں اس کو برابر گھسیٹتا رہا۔ جب جنگل میں پہنچا اور میں نے جب گڑھا کھودنا شروع کیا، جب حضور میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اس نے آگے بڑھ کے اپنے دوپٹے سے پسینہ بھی صاف کیا، لیکن کلیجے میں پتھر تھا پگھل نہ سکا۔ جب میں نے گڑھا کھود لیا اور اس کو دھکا دیا اور وہ یا ابتا ہوا ہے میرے باپ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں مٹی اونڈیلتا رہا۔ آج جب اسلام لے آیا ہوں اس کی چیخیں مجھے رات سونے نہیں دیتی ہیں۔ یہ عرب معاشرہ ہے، بلکہ قرآن اٹھائیے، کل قیامت کے دن گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کے ٹھہرے میں ہوں گے، اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بے ای ذنب قتلت، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ پوچھا تو ان کے باپوں سے جانا چاہیے، کیا قصور تھا ان کا؟ ابھی لب بولنے بھی نہ پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیے۔ ظالم باپ کے ٹھہرے میں ہے، اللہ ان معصوم بچیوں سے پوچھ رہا ہے بے ای ذنب قتلت، تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ حضور اس معاشرے میں تشریف لائے جب بیٹی کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹیوں کو درگور کرنے والے سنیں، فاطمہ تو بیداتو منی، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاجلسا فی مجلسی، سیدہ آتی ہیں حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو اپنی مسند کے اوپر بیٹھاتے ہیں اور اپنے جگر کا ٹکڑا حضور نے قرار دیا۔ بلکہ پھر حضور نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں دے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو پڑھائے، ان کو لکھائے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح محمد کی 2 انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، ذرا فلسفہ سمجھیے عرب کا کہ بیٹی کے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا، اور آج جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی اور میں بھی یہ اعزاز پا لیتا۔ بیٹی کو حضور علیہ السلام نے عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج ایک گھر کے اندر عجیب ماجرا ہوا۔ فرمایا کیا؟ عرض کی حضور ایک خاتون آئی دروازے پہ، حبشی نیاد تھی اور اس کے پہلو میں اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے صدا لگائی، میں نے سارا گھر ڈھونڈا، اس کو دینے کے لیے مجھے کچھ نہ ملا۔ میں نے پھر کوشش کی کہ حضور کا گھر ہے سائل خالی نہ جائے۔ میں نے جب دوبارہ تلاش کی تو مجھے ایک خشک کھجور مل گئی، ایک چھہارا مل گیا۔ میں نے وہی کھجور اٹھا کے اس خاتون کو دے دی۔ حضور وہ خود بھوکی تھی اور اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کھجور کو خود نہیں کھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنی اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ یہ کہتے ہوئے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، حضور خود بھوکی ہے لیکن اس نے خود نہیں کھایا، بیٹیوں کو کھلایا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کل قیامت کے دن اگر یہ خاتون جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی اور اپنے رب سے کہیں گی کہ مالک ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ بیٹیوں کی سفارش مان کے ماں کو جنت کی راہیں عطا کر دے گا۔
تو سوچو کہاں بیٹی کے وجود کو بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا اور کہاں بیٹی ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کا سبب بنی۔ اچھا، جس طرح بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تو بھائی بھی اپنی بہن کو زندہ درگور کرتا، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے۔ سنیے یار، آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن یا میرے آقا کا کوئی حقیقی بھائی نہیں تھا۔ حضور در یتیم تھے۔ سینہ صدف میں جو اکیلا موتی پرورش پاتا ہے وہ در یتیم کہلاتا ہے۔ حضور بطن آمینہ میں اکیلے پرورش پائے تھے، اس لیے حضور کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے گھر آتے ہیں، ان کی ایک بیٹی شیمہ حضور کی رضائی بہن ہے، حضور سے بڑا پیار کرتی ہے۔ شام کو جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھاتی اور قبیلہ بنو سعد کے کھلے میدان میں آ جاتی، اور ہر بہن کا یہ مزاج ہوتا کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ میں کیا رکھا ہے، میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو۔ کسی مفکر نے کہا تھا خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ بہنیں اپنے بھائی کو چاند کہتی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا کہ میرے بھائی سے سونا بھی کوئی ہے۔ اتنے میں شیمہ اپنے ویر محمد کو لے آتی اور آ کے کہتی لو میرا بھائی بھی آ گیا۔ وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ کتب میں آتا ہے شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، حضور کو سینے سے چمٹاتی، دعا دیتی، ربنا اب کلانا محمدا حتی اراہ یافیم و امرادا، مالک میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا، اسے کسی کی نظر نہ لگے، آج یہ بچوں کا سردار ہے، کل میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کی بھی سرداری کرے۔ پھر جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا، اس قبیلے کی لڑائی حضور کے اصحاب کے ساتھ ہوئی، درجنوں لوگ قتل کر دیے گئے، متعدد گرفتار ہو گئے۔ گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ حضرت شیمہ کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ تم فنڈ کیوں اکٹھا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک شخص ہے مدینے میں اس کی رہائش ہے، اس سے ہمارا جھگڑا ہے، اتنے ہمارے بندے اس نے پکڑے ہیں، ان کو چھڑانا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ بھائی کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر یہ پیسے نہ اکٹھے کرو۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تو کیا کرے گی؟ کہا تمہارے بندے چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تو کیسے چھڑائے گی؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے، وہ میرا ویر لگتا ہے۔ حضرت شیمہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جا رہی ہیں اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضور کے خیمے میں داخل ہونا چاہا، پہرے داروں نے راستہ روک لیا، تلوار سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتا، تم کون ہو؟ جب حضرت شیمہ کو روکا گیا، انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی لا علم انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں کون ہوں، تمہارے نبی محمد کی باجی لگتی ہوں۔ یہ جملے سننے کی دیر تھی، تلواریں خم ہوئیں، آنکھوں پہ پلکیں آئیں، صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں۔ حضور کی ہمشیرہ حضور کے خیمے میں داخل ہوئیں، آقا نے اٹھ کے استقبال کیا، پوچھا بہن کدھر آئی ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے بندے پکڑے تھے، چھڑانے آئی ہوں۔ فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا۔ پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خیمے سے باہر تشریف لائے، اور جب بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آئیں، بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے، حضور نے گھوڑے بھی دیے، جوڑے بھی دیے، بہت سا ساز و سامان دیا۔ صحابہ سے کہا صحابہ جب میں قیدی چھوڑتا ہوں تم سے مشورہ کرتا ہوں، آج میں نے قیدی بھی چھوڑ دیے، تم سے مشورہ بھی نہ کیا۔ عرض کی بندہ نواز جو چاہیں کریں، اتنا تو بتا دیں مشورہ ضروری کیوں نہ سمجھا؟ فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی۔ عملاً بہن کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی۔ سوتیلی ماں ترکے میں بڑھتی ہے، اور سگی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے کوئی آبرو نہیں ہے۔ 6 بیٹے ہیں، عکاظ کا میلہ ہے، اور اپنی ماں کو چند ٹگوں کی خاطر وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ میرے حضور نے آ کے کہا مائیں منڈیوں میں بکنے کے لیے نہیں ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہاں سے جنت کو کھینچا اور ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ بلکہ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ایک دن حضور علیہ السلام عصر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ کا اجتماع تھا۔ جب آقا کو آتا ہوا دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے، بس حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں خوشحالیاں دے دے تو اس کو اپنے بچھڑے یاد آتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے غربت میں دیکھا، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، مجھے دکھوں میں دیکھا، سر پہ سجی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اللہ عروج دے دیتا ہے پھر اس کو یاد آتا ہے۔ اللہ جب کسی کو دولت دے دے اس کو اپنا بوڑھا باپ یاد آتا ہے،
جو دبڑے اٹھا اٹھا کے اس کی اسکول کالج کی فیس دیتا رہا. جب بیٹی اپنے سسرال میں جا کے سکھ کی زندگی گزارتی ہے، اس کو اپنا وہ بڑا باپ یاد آتا ہے جو جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. جب اللہ آسائش دے دیتا ہے اس کو اپنے بچھڑے یاد آتے ہیں. اور حضور علیہ السلام اس وقت دنیا پہ آئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. صرف 6 سال کی عمر ہے، مدینے سے واپسی ہے، 3 نفوس کے اوپر مشتمل قافلہ ہے. حضور، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ. ابوا کا ٹیلہ آیا، حضرت آمینہ کو سخت بخار ہو گیا. سمجھ گئیں بخار جان لیوا ثابت ہوگا اور میں مکہ نہیں پہنچ سکتی. ام ایمن سے کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. حضور سے چند باتیں کرنا چاہیں، ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے. ابن حشام نے لکھا حضور کی ماں 6 سال کے بیٹے کو سامنے بٹھاتی ہے، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا. ولدت توہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اچھے ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ کہنا تھا، حضرت آمینہ کا انتقال ہو گیا. حضور اپنی ماں کے پاس پھوٹ پھوٹ کے روئے، بار بار کہتے امی آپ بولتی کیوں نہیں. پھر اسی ریت اور پتھروں میں ماں کی تدفین کی، آنسوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا. ام ایمن کہتی میں پہاڑی سے نیچے اتری، کیا دیکھتی ہوں کہ آقا میرے پیچھے نہیں آ رہے. میں دوبارہ پہاڑی پہ چڑھی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. 6 سال کا بچہ کالی قبر کے سرانے کھڑا ہے اور کیا کہہ رہا ہے امی جی آپ تو جانتی ہو نا اس دنیا میں میرا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا اور آج آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. ام ایمن حضور کو سینے سے چمٹاتی ہیں. آقا فرماتے ہیں ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. صاحب 8 سال عمر ہوتی ہے، شفیق دادا بھی انتقال کر جاتے ہیں. امیر قریش کا جنازہ اٹھا، سارا مکہ امڑ آیا. 8 سال کا بچہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا. پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، مکے کی سختی بھی آئی، طائف کے بازار بھی آئے، لیکن پھر وہ وقت بھی آیا. خبردار نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، عمل ضائع کر دوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. صحابہ ننگی تلواروں سے آقا کا پہرا دیتے ہیں. اپنی بچھڑی ماں یاد آئی اور فرمائے صحابہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ مسجد کے دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے مدبرے لہجے میں کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو. کہا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. عملاً ماں کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی. ایک نے آ کے کہا حضور جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. کہا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی حضور حیات ہیں. قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جا کہ ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے. ماں باپ کی خدمت کو حضور نے جہاد قرار دیا. اور ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ماں بستر مرگ پہ ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ گیا ہوا ہے، با فالج میں مبتلا ہے اور بیٹا داڑھی سے پیر کے دربار پہ جھاڑو لگاتا پھرتا ہے. وہ سیاضم بھی ہوں گے تو فیض نہیں ملے گا. انسان کا پہلا مرشد اس کی ماں ہے اور ماں باپ کی محبت لوگوں کے سامنے رکھی. فرمایا جو شخص اپنے باپ کے قدم چومتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے جنت کے دروازے کو چوما. جنت کے درمیانی دروازے کا نام باپ ہے. 3 حق ماں کے بیان کیے، لیکن صاحب آج ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں. رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضی والدین کی ناراضی میں ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہو اللہ راضی ہے یا نہیں تو اپنے ماں باپ کو دیکھو. ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. صاحب رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن میرے رب نے یہ لفظ ماں باپ کے لیے بھی بولا ہے. رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ. اور صاحب ساری زندگی اگر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی اولاد ماں باپ کی خدمت کرے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. میں مسافر شخص ہوں اور رات گھر لیٹ جانا ہوتا ہے، صبح جلدی نکلنا ہوتا ہے. فیکٹریوں کے باہر سے جب گزرتا ہوں میری آنکھیں عجیب منظر دیکھتی ہیں. کچھ لوگ فیکٹریوں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ فیکٹریوں میں جا رہے ہوتے ہیں. مجھے جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ مجھے پتا ہے جوانوں کے کچھ خواب ہیں. ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں. اپنی ان کی خواہشات کی دنیا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. تعجب بڑوں کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ وقت تو آرام کا تھا، یہ عمر تو خدمت کروانے کی تھی، لیکن یہ بوڑھا 8 سے 18 گھنٹے فیکٹری میں کام کرتا ہے، مالک کی گالیاں کھاتا ہے اور جو ہے وہ مستری کے پیچھے دابڑے اٹھا رہا ہے. گھر کے اندر ماں، بوڑھی ماں کتنی دفعہ فٹ بال سی کے ہاتھ زخمی ہوئے اور موٹا چشمہ آنکھوں پہ چڑھ گیا،
لوگوں کے گندے کپڑے دھو دھو کے اس نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی فیسیں دی. تعجب ہوتا ہے. لیکن پھر اندر سے جواب آتا ہے یار پیٹ بھی تو ساتھ لگا ہے, پیٹ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں بوڑھے کے منہ میں تو دانت بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں صبح کو چائے رس شام کو دلیا, 50 روپے اپنی ذات پہ خرچ کرنے والا گالیاں بھی کھاتا ہے, مصری کے پیچھے دابڑے بھی اٹھاتا ہے. پھر میں کہتا ہوں ضرور اس نے اپنے بیٹے کی کالج کی فیس دینا ہوگی. ہمیں اپنے سے بڑا دیکھنے کے لیے ماں باپ 8 سے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ چھوٹے ہو جاتے ہیں. پھر بچے تعارف کرواتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. میرا کہنا ہے تم بہت بڑے افسر ہو, تم بہت بڑے علامہ ہو, تم مفتی شہر ہو, لیکن جب گھر آیا کرو نا تو سارے سٹار اتار کے آیا کرو, بچپنے والی معصومیت لے آیا کرو. کیا بیٹا دنیا کا بڑا دانشور ہے اور لوگوں کو عقل سکھانے کے لیے جا رہا ہے, ماں آج بھی نہیں کہتی بیٹا سڑک دھیان سے عبور کرنا. مجھے بتاؤ جو دنیا کو سمجھانے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ سڑک کراس کیسے کی جاتی ہے. ماں آج بھی نہیں کہتی بیٹا وقت پہ کھانا کھا لینا, کسی سے جھگڑا نہ کرنا, ٹائم پہ گھر آ جانا. وہ آج بھی ہمیں بچپن والا پپو اور مٹھو سمجھتی ہے, لیکن ہم ماں باپ کے سامنے بھی بڑے بن کے آتے ہیں. ماں باپ کے سامنے بڑا بن کے نہ آؤ, ماں باپ کے سامنے چھوٹے بن کے آؤ. آج ہمارے رویے والدین کو تکلیف دیتے ہیں. کوئی باپ بوڑھا باپ انگلش کا ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے تو اولاد ہنستی ہے کہ ابو 2 جماعتیں پڑھی ہوتی تو بات کرنے کا تو پتا ہوتا, اور نلائک اگر تجھے نہ پڑھاتے تو بھی تو مصری کے پیچھے جاتا اور 150 کما کے لاتا. لیکن وہ اپنے سے بڑا دیکھنے کے لیے انہوں نے تمہیں پڑھایا, تمہیں لکھایا, لیکن آج تم والدین کو حقیر سمجھنے لگ گئے ہو. آج تمہاری تڑتر زبان چلتی ہے ماں کے سامنے. صاحب ماں جب بولتی ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اور 5 سٹار ہوٹل میں کھانا کھانے کا وہ مزہ نہیں ہے جو چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھ کی چپاتی کھانے میں آتا ہے. اور عالی عالی القابات سننے میں وہ لطف نہیں ہے جو ماں کی میٹھی زبان سے اوے ببلو سننے میں آتا ہے. صاحب ان کی قدر کرو. میرے آقا نے ماں کی عزت سکھائی, میرے آقا نے باپ کی عزت سکھائی. جب ماں منڈی میں فروخت ہوتی ہے, آخری جملے ہیں, سوچو اس زمانے کے اندر بیوی کی آبرو کیا ہوگی. اہل عرب بیوی کو پاؤں کی جوتی خیال کرتے ہیں, لیکن میرے حضور نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبت کی داستانیں رقم کی. کسی کو حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کی وفات کے بعد بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے بیچتے ہیں. بلکہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت آیا, سیدہ فاطمہ کو بھیجا, بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ کے لاؤ اور کہنا ابو جی وحی کے نزول کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ عطا کر دیں. لینے کے لیے آئی چادر, کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے. پوچھنے کے لیے آئی, آقا بھی پیچھے تشریف لے آئے. سیدہ نے عرض کی حضور آخری وقت ہے, میں چاہتی ہوں آپ کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے. میرے آقا رو پڑے, فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے, لو عورت جلدی لا آتے تو کہ اگر تو محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. یہ میرے حضور کی سیرت ہے, تم نے تو صرف چادر مانگی ہے, اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا. صاحب حضور علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں, آپ حضور کی سیرت پڑھیے. حضور نے فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں حضور روٹی موجود ہے لیکن سالن نہیں ہے. علماء تشریف فرمایا جانتے ہیں حضور ناراض نہیں ہوئے کہ میں سارا دن اللہ کے دین کی تبلیغ میں گزارتا ہوں, کبھی بدر, کبھی احد, کبھی خندق, کبھی کہیں تکلیفیں اٹھاتا ہوں, تو میں گھر آتا ہوں, تم ازواج مل کر کے میرے لیے سالن بھی تیار نہیں کر سکتی ہو. حضور کے لبوں کے اوپر کوئی ایسا جملہ نہیں آیا, بلکہ میرے حضور نے فرمایا تلاش کرو شاید کچھ مل جائے, مجھے شدت کی بھوک لگی ہے. ام المومنین نے تلاش کیا, عرض کی حضور سرکہ ہے, فرمایا سرکہ لے آؤ. حضور کے سامنے سرکہ پیش کیا گیا. میرے آقا روٹی کا نوالا توڑتے ہیں, سرکے میں ڈبو کے کھاتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں واہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے, واہ سرکہ کتنا اچھا سالن ہے. اور حضور کی غلامی کے اندر موت قبول کرنے والا عاشق رسول جب گھر آتا ہے, آ کے اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا تیار کرو. اس نے کھانا تیار کیا, دسترخوان پہ لگایا. انسانی فطرت میں غلطی رکھی گئی ہے, کبھی مرچ زیادہ ہوگی, کبھی نمک کم ہو گیا, چونکہ ہم سب کچھ ٹیلی ویژن سے سیکھتے ہیں. ایک لقمہ لگایا, کھانا موافق نہیں تھا, پلیٹ اٹھا کے دیوار کے ساتھ ماری اور ایک جاہلانہ جملہ بولا تیری ماں نے تینوں روٹی پکانی نہیں سکھائی. صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس کی ماں نے اس کو کھانا پکانا نہیں سکھایا, آپ کی ماں نے آپ کو بولنا بھی نہیں سکھایا. کسی سے بات کس لہجے میں کی جاتی ہے. اپنے آقا کی سیرت دیکھو اور اپنے رویے دیکھو. تم گھر میں آ کے فرعون بن جاتے ہو, لیکن میرے آقا ازواج کے ساتھ جو مزاح کرتے ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھی, حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں, تو میں نے عرض کی حضور آپ کی مرضی. حضور ہم دوڑنا شروع ہوئے, میں اپنے قدموں سے تھوڑا سا آگے نکل گئی. ایک دفعہ پھر میں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھی, آقا فرماتے ہیں عائشہ دوڑ نہ لگائیں.
میں نے عرض کی حضور آپ کی مرضی. حضور آگے نکل گئے اور آگے جا کے حضور نے میری جانب دیکھ کے فرمایا عائشہ یہ اس دن والا بدلہ اتر گیا ہے. مجھے بتاؤ یار جب میاں بیوی کا سلوک ایسا ہوگا گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا کہ نہیں بنے گا. حضور نے ازواج کی محبت ہمیں سکھائی ہے, بیوی کی محبت سکھائی. ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے وہ زیادہ عزت سے سمیٹتا ہے. عرب معاشرہ بڑے ایسا نہیں تھا, وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں کہ ان کی نحوست ہمارے بچوں پہ نہ آ جائے. اللہ کے محبوب عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں گلی کی نکڑ پہ ایک چھوٹا بچہ کھڑا رو رہا ہے. حضور رک گئے, فرمایا بیٹا آج عید کا دن ہے اور تمہاری آنکھوں میں آنسو. یہاں رک کر کے عرض کروں گا صاحب بچے تو بچے ہوتے ہیں, عید کے دن عموماً رو پڑتے ہیں, ہمیں اتنی عیدی چاہیے, میں یہ والا لباس پہنوں گا, یہ والے جوتے پہنوں گا, بچے تو رو پڑتے ہیں. لیکن آقا کے قدم رک گئے, آج عید کا دن اور تم رو رہے ہو. اب یہاں میں سوال کروں گا, جب ہماری نظر کے سامنے عید والے دن چھوٹے چھوٹے بچے غبارے بیچتے ہوئے گزرتے ہیں تو ہمارے قدم کیوں نہیں رکھتے؟ جب عید کے دن بھی بچے بسوں کے اندر پانی بیچ کے کنڈکٹروں کے دھکے کھاتے ہیں ہمارے قدم کیوں نہیں رکتے کہ بیٹا عید کا دن اور تم مزدوری کر رہے ہو؟ عید والے دن بھی جب کوئی جوان مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے دیکھ کے ہمارے قدم کیوں نہیں رکتے؟ لیکن وہ تو رحمت للعالمین تھے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. آقا کے قدم روکے, پوچھا بیٹا عید کا دن تمہاری آنکھوں میں آنسو. عرض کی حضور میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا, میری ماں کا سایہ بھی نہیں, اس پوری کائنات میں میرا کوئی نہیں. حضور اس یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں, گھر لے آتے ہیں. عید کا اجتماع سال کے بعد آتا ہے, صحابہ منتظر ہیں. حضور نے فرمایا جو لباس حسنین نے پہنا اس کو بھی پہناؤ, جو کھانا انہوں نے کھایا اسے بھی کھلاؤ. بچہ تیار ہوا, حضور نے اس کو اپنے قریب کیا, سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا و عائشہ امکا و فاطمہ بنت محمد اختکا. بیٹا تیرا باپ کوئی نہیں, کیا تو پسند نہیں کرتا محمد تیرا باپ لگے؟ تیری ماں نہیں, کیا تو پسند نہیں کرتا عائشہ تیری ماں لگے؟ فاطمہ باجی, علی چچا, حسن حسین تیرے بھائی لگیں. اس نے کہا اگر یہ رشتے مجھے ملیں اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہیں, ایک انگلی حسنین کے ہاتھ میں, دوسری یتیم کے ہاتھ میں. اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عید پڑھنے جا رہے ہیں, زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم, یتیمی کا مزہ آ گیا, مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہوں. معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو حضور نے کہاں سے اٹھایا کہاں پہ پہنچا دیا. آخری بات سنیے, میری گفتگو اختتام کو پہنچی. حضور کی مجلس سجی ہے, ایک شخص کہتا ہے حضور دعا کیجئے, میرا بیٹا گم ہو گیا, مل نہیں رہا. آقا دعا فرما دیتے ہیں. ایک نے کہا حضور اس کا بچہ فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. باپ نے سنا, آؤ دیکھا نہ تاؤ, دوڑ لگا دی. حضور نے فرمایا اس کو ذرا بلا کے لاؤ. بلایا گیا, پوچھا بڑی جلدی ہے؟ عرض کی حضور آپ کیفیات جانتے ہیں, صبح سے بیٹا گم ہے, خبر ہوئی ہے تو ملنا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ, لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, جب تم باغ کے دروازے پہ پہنچو گے اور بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھو گے, تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی, جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینی ہے. اس نے کہا حضور بیٹا کہنے میں حرج بھی کیا ہے جبکہ وہ میرا بیٹا ہے. فرمایا تم کیا جانو, کیا پتہ ان میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو. اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دو گے, اس کے جذبات پہ کیا گزرے, آج میرا باپ ہوتا مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا. کہا یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو, بیوہ کے سامنے بیوی سے پیار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو, بلکہ یہاں تک کہا گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو, پانی زیادہ ڈال لو, شوربے کی گولی ہمسایوں کے گھر میں بیچ دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے پھر ایسے وقت میں گوشت پکاؤ, ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں. بچے تو بچے ہوتے ہیں, کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں. گوشت کا مطالبہ کر بیٹھے, غریب باپ کہاں سے لا کے دے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کہا گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی ہے. معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کو میرے آقا نے کہاں سے اٹھایا, کہاں تک پہنچا دیا. صاحب یہی وہ نور تھا, قد جاءکم من اللہ نور, یہی وہ روشنی تھی, یہی وہ اجالا تھا جو میرے آقا پھیلانے کے لیے آئے ہیں. دعا کریں جو کہا, اللہ میرے لفظوں میں اثر کی شرینی ڈال کے دلوں میں اتار دے. معاشرے کے پیچھے ہوئے طبقوں کو عزت دینے کی اللہ ہمیں توفیق دے. کسی کے ماں باپ ناراض ہیں, جاؤ جا کے ان کو راضی کرو. بہن بھائی ناراض ہیں, جاؤ جا کے ان کو راضی کرو. یہی میلاد والے آقا کا پیغام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.